اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ المراجعات کا ترجمہ جو ایک بہترین مناظرہ ہے دو علماء کے درمیان، یعنی ایک شیعہ عالم اور دوسرے ایک سنی عالم۔ سنی عالم بھی عظیم عالم علامہ سلیم البشری، اور شیعہ عالم بھی بہت عظیم عالم آیت اللہ شرف الدین موسوی۔ یہ آپس میں خط و کتابت کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال و جواب کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ ایک بہت ہی عظیم انداز میں سوال و جواب کی صورت میں۔ اب سلیم البشری کا 38واں خط یعنی 37ویں خط سے متعلق ہم نے آپ کی خدمت میں خط سوال یعنی اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 450 سے۔ مکتوب نمبر 38۔ حضرت عائشہ اپنی حدیثوں میں جذبات سے کام نہ لیتی تھیں۔ تحریر کرتے ہیں جناب علامہ سلیم البشری صاحب کے جناب عائشہ اور ان کی صریح احادیث کہ رسول بغیر وصیت کیے دنیا سے اٹھ گئے کے متعلق آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا محور دو باتیں ہیں، اور انہیں دو باتوں کے گرد آپ کا کلام دائر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب عائشہ چونکہ امیر المومنین سے برگشتہ تھی، اس لیے وہ امیر المومنین کے وصی پیغمبر ہونے سے سوائے انکار کے بھی کیا سکتی تھی۔ اس کے خلاف کہ ان سے توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کا جواب یہ ہے کہ ان کی سیرہ پر نظر کرنے سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ سے یہ حدیث روایت کرنے میں طبی میلان کی پرواہ نہیں کرتی تھی اور نہ اپنی خواہش اور ذاتی غرض ملحوظ رکھتی، لہذا انہوں نے رسول اللہ سے جتنی باتیں نقل کی ہیں ان میں ان پر اتہام نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ حدیث خواہ ان اشخاص سے متعلق ہوں جنہیں آپ محبوب رکھتی ہیں، یا ان افراد سے متعلق ہوں جن سے آپ کو عداوت تھی، دونوں آپ کے نزدیک یکساں تھے۔ پناہ با خدا جناب عائشہ ایسی ہستی پر غرض غالب ہو اور وہ حق کے مقابلے میں اپنی غرض کو ترجیح دینے کے لیے رسول اللہ کی طرف نسبت دے کر خلاف توقع باتیں کرنے لگے۔ دوسری بات یہ کہ عقل جناب عائشہ کی روایت کردہ حدیثوں کی سچائی ناممکن سمجھتی ہے، کیونکہ اس حدیث کا مفہوم ناممکن و محال ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ بغیر وصیت کیے انتقال فرما گئے۔ رسول کا بغیر وصیت کیے انتقال فرمانا محال ہے، کیونکہ رسول اللہ کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ دین خدا کو جو ابھی ابتدائی منزل میں تھا، وہ بندگان خدا جو پرانی فطرت یعنی کفر و شرک سے نکل کر نئی فطرت اسلام میں تازہ آئے تھے، کہ یوں ہی چھوڑ دیں اور بغیر اپنا وصی مقرر کیے ان کے امور کے متعلق تاکیدی طور پر وصیت کیے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ حسن و قب اہل سنت کے یہاں عقلی نہیں ہے، شرعی ہے۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی بات کا جائز و ناجائز ہونا یہ موقوف ہے حسن و قب کے عقلی ہونے پر، اور اہل سنت اس کے قائل نہیں، کیونکہ حضرات اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے عقل نہ تو کسی چیز کے حسن ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے اور نہ کسی چیز کے قبیح ہونے کا، بلکہ تمام افعال میں حسن و قب کا فیصلہ کرنے والی فقط شرع ہے۔ شرع جس چیز کو حسن بتائے وہ حسن ہے، چاہے وہ عقل کے نزدیک قبیح ہو۔ اسی طرح شرع جس چیز کو قبیح کہے وہ قبیح ہے، چاہے عقل کے نزدیک وہ حسن ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال عقل کو کسی قسم کا دخل نہیں ہے۔ دعوی عائشہ کے معارض کوئی حدیث نہیں، اور آپ نے اپنے مکتوب کے آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ جناب عائشہ کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ نے میرے سینے پر دم توڑا، یہ معارض ہے دوسری ایسی حدیثوں کے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کی آغوش میں رحلت فرمائی،
تو اس کے متعلق کہنا یہ ہے کہ ہم ایک حدیث بھی بطریق اہل سنت ایسی نہیں پاتے جو جناب عائشہ کی حدیث سے معارض ہو۔ ہاں، اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہو جن کے راوی وہ ناقل حضرات اہل سنت ہو، وہ جناب عائشہ کی حدیث کے معارض ہوں، تو برائے کرم تحریر فرمائیے۔ 37ویں خط کا جواب۔ یہاں تک کہ یہ ایک خط چل رہا تھا، 37واں خط، اب اس کا جواب۔ حضرت عائشہ کا روایات احادیث میں جذبات سے مجبور ہونا۔ آپ نے پہلی بات کے جواب میں فرمایا کہ جناب عائشہ کی سیرت سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ کی حدیث بیان فرمانے میں اپنی طبی میلان کی پرواہ نہیں کرتی تھی اور اپنی ذاتی اغراض کا کوئی خیال نہیں فرماتی تھی۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ ذرا چند لمحوں کے لیے تقلید اور جنبداری سے الگ ہو کر پھر ایک نظر ان کی سیرت پر ڈالیں۔ ذرا چھان بین کیجئے کہ وہ جسے محبوب رکھتی تھی ان کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا، اور جسے انہیں عداوت تھی ان کے ساتھ ان کی کیا روش تھی۔ ہاں، آپ کو ان کا طبی میلان بہت واضح اور بہت روشن نظر آئے گا۔ جناب عثمان کے ساتھ قولاً اور فعلاً ان کا جو طرز رہا ہے، وہ حضرت علی جناب سیدہ حسنین کے ساتھ در پردہ کھلم کھلا جو ان کا برتاؤ رہا، اور دیگر ازواج رسول امہات المومنین کے ساتھ جو سلوک رہا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ جس طرح سے وہ پیش آیا کہ ایسا اسے نہ بھولیے گا، وہاں آپ کو ان کا طبی میلان اور غرض عریاں طور پر نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ جناب ماریہ والے واقعے کو لے لیجئے، جب فریبی چال باز افراد نے جناب ماریہ اور ان کے فرزند جناب ابراہیم کے متعلق تہمت تراشی، تو انہیں جناب عائشہ نے اپنے میلان طبی سے مجبور ہو کر اتہام رکھنے والوں کی تائید کی۔ وہ تو کہیے کہ خداوند عالم جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں ڈالتا ہے۔ جناب عائشہ کی کوشش بارآور نہ ہو سکی اور خداوند عالم نے جناب ماریہ اور ابراہیم دونوں کو بری قرار دیا اور امیر المومنین کے ذریعے دشمنوں کے مظالم سے محفوظ رکھا، اور کلام مجید میں خداوند عالم نے ان کافروں کی تردید کر دی۔ اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو وہ واقعہ یاد کیجئے جب جناب عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، مجھے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ اس میں بھی آپ کا طبی میلان اور ذاتی جذبہ کار فرماتا۔ غرض یہ تھی کہ حضرت جناب زینب کے پاس نہ جائیں، نہ شہد نوش فرمائیں، لہذا جب ایسی رقیق غرض جناب عائشہ کے لیے اس قسم کی باتیں جائز قرار دے سکتی ہیں، تو امیر المومنین کے وصی پیغمبر ہونے سے ان کا انکار کیوں کر بعید ہوگا؟ ان کے انکار پر آپ کیوں کر کان دھر سکتے ہیں؟ وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب اسماء بنت نعمان دلہن بنا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی گئی، تو جناب عائشہ نے انہیں پٹی پڑھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت سے بہت خوش ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے پاس آنے پر اعوذ باللہ منکا، خدا مجھے آپ سے بچائے کہے۔ یہ واقعہ طبی میلان کا نتیجہ تھا، اور اس سے جناب عائشہ کی غرض یہ تھی کہ رسول اللہ کو اس تازہ عروس سے متنفر کر دیں اور اس غریب کو آپ کی نظروں سے گرا دے۔ جناب عائشہ اپنی غرض کی دھن میں اس قسم کی حدیث بخوب جائز سمجھتی تھی، چاہے وہ غرض ذلیل و رقیق بلکہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ جناب عائشہ سے ایک عورت کے متعلق کچھ باتیں دریافت کرنے کو کہا۔ جناب عائشہ نے اپنی غرض کے خیال سے رسول اللہ کو غلط سلط باتیں بتا دیں، صحیح حالات کا علم نہیں ہونے دیا۔ ایک مرتبہ اپنے باپ کے سامنے رسول اللہ سے جھگڑ پڑی، اس کا سبب بھی وہی میلان طبیعت، ذاتی جذبات و اغراض تھے، اور رسول سے بولی کہ انصاف سے کام لیجئے، جس پر جناب ابو بکر نے ایک تماچا ان کے اتنی زور سے مارا کہ ان کے کپڑوں تک خون بہہ کر آیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سے بگڑ گئی اور غصے سے بولی، آپ ہی ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ اس جیسی بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی۔ اس مختصر سے
مکتوب میں کہاں تک بیان کی جائیں، ہم نے جتنا ذکر کر دیا یہی ہمارے مطلب کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ حسن و قب کے عقلی ہونے کا ثبوت آپ نے دوسری بات جو جواب میں فرمایا کہ اہل سنت حسن و قب کے عقلی ہونے کے قائل نہیں، تو مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ بھی ایسا محمل عقیدہ رکھتے ہوں گے، ایسی رقیق بات کے قائل ہوں گے۔ یہ تو بالکل صوفسٹ تائیوں جیسا عقیدہ ہے جو محسوس ہونے والے حقائق تک کے منکر ہیں۔ دیکھیے، بعض افعال تو وہ ہیں جن کی اچھائی اور خوبی کو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کام کے کرنے پر ہمیں اچھی جزا ملے گی، لوگ ہماری تعریف کریں گے، جیسے احسان، عدل، انصاف۔ بعض افعال وہ ہیں جن کی برائی کا ہمیں یقین ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کام کے کرنے پر ہم سزا کے مستحق ہوں گے اور لوگ مذمت کریں گے، جیسے بدسلوکی، ظلم، حسد وغیرہ۔ ہر باعقل شخص جانتا ہے کہ احسان و عدل کا اچھا ہونا اور ظلم و جور کا برا ہونا خود عقل بتاتی ہے، خود عقل فیصلہ کن ہے، اور جس طرح صاحبان عقل اس کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک نصف ہے دو کا، اسی طرح ان کو اس کا یقین ہے کہ حسن و قب کے عقلی ہونے کا یقین کم نہیں۔ عقل ہمیشہ احسان کرنے والے اور ہمیشہ برائی کرنے والوں کے فرق کو محسوس کرتی ہے، پہلے کو اچھا کہتی ہے اور دوسرے کو برا، محسن کو مستحق کے مدح اور جزا اور بد معاملہ کو مستحق کے مذمت و قصاص قرار دیتی ہے۔ جو عقل کے اس فیصلے کو نہ مانے وہ ہٹتی ہے، اور اگر حسن و قوہ عقلی نہ ہو اور شرع مان لیے جائے تو شریعت ہی کو معیار قرار دے لیا جائے کہ شریعت جس کو حسن بنا دے وہی حسن ہے اور شریعت جس کو قبیح بنائے وہی قبیح ہے۔ عقل کو اس میں کوئی دخل نہیں، نہ عقل کا فیصلہ قابل اعتبار ہے۔ تو چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو شریعت کو مانتے ہی نہیں، شریعت کے قائل ہی نہیں، وہ نہ کسی چیز کو حسن سمجھے نہ کسی چیز کو کبھی، جیسے لامذہب دہریے حضرات جو مذہب کے دشمن ہیں، شریعت کے منکر ہے، چاہیے تھا کہ ان کے نزدیک نہ کوئی چیز اچھی ہو نہ کوئی، مگر باوجودی کے منکر دین و شریعت ہونے کے وہ بھی احسان عدل کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کے کرنے کو مستحق کے مدح و ثنا کے لائق و انعام و اکرام جانتے ہیں، اور اسی طرح ظلم و سرکشی کے کبھی ہونے میں بھی انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ظلم و سرکشی کرنے والے کو وہ پاداش میں قصاص سزا اور قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ فیصلہ حسن کو حسن سمجھنا، قبیح کو قبیح سمجھنا عقلی ہی کی بنا پر ہے اور کسی چیز کی وجہ سے نہیں۔ لہذا آپ ان لوگوں کی باتوں پر توجہ ہی نہ کیجیے جو عقل کے مقابلے میں ہر دھرمی سے کام لے، وجدان کو جھٹلائے، جیسے ہر صحیح الدماغ مانتا اور جانتا ہے اس سے انکار کریں۔ جس طرح فطرت پر خدا نے انہیں پیدا کیا اس فطرت کے فیصلے کے خلاف فیصلہ صادر کریں۔ خداوند عالم نے جس طرح حس و شعور کے ذریعے اشیاء کا معلوم کرنا بندوں کی فطرت میں داخل کیا ہے، اسی طرح اکثر حقائق کو عقل کے ذریعے جاننا بھی فطری قرار دیا ہے۔ لہذا خود ہماری فطرت مقتضی ہے کہ ہم عدل کی اچھائی کو، ظلم و جور کی برائی کو عقل سے جانیں، جس طرح ذائقے سے شہد کی مٹھاس اور ایلوے کے کڑوا پن کو جانتے ہیں، جیسے قوت شامہ کے ذریعے مشک کی خوشبو اور مردار کی بدبو سونگھتے ہیں، ہاتھ سے چھو کر چکنا پن اور کھردرا پن معلوم کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھ کر خوبصورت اور بدصورت میں فرق کرتے ہیں، کانوں سے سن کر گدھوں کی آواز اور بانسری کی آواز میں تمیز کرتے ہیں، اسی طرح عقل کے ذریعے نیکی انصاف کی اچھائی، ظلم و ایذا رسانی کی برائی معلوم کرتے ہیں۔ یہ ہماری وہ فطرت و خلقت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی خلق میں کسی قسم کی تبدیلی ناممکن ہے۔ گفتگو پیج نمبر 458 تک پہنچ چکی ہے، 450 سے شروع ہو کر، لہذا ابھی گفتگو کو یہیں تمام کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔